نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى في معنى الحديث ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک سارے انسان نقصان میں ہیں الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک عمل کرتے وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فقر أخشى عليكم حضور نے فرمایا مجھے تمہارے فقر فاقے پر ڈر نہیں ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا لیکن مجھے تمہارے اوپر ڈر اس بات کا ہے تمہارے اوپر اللہ دنیا کو کھول دے اور تم ایسے ہی گمراہ ہو جاؤ جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا کی فراوانی دنیا کے نشے میں لگ کر مبتلا ہوئے پھر بھائیوں دوستو اللہ جل شانہ اس صورت کے اندر یہ دنیا کیونکہ امتحان گاہ ہے اس میں ایک پرچے کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اور اس پرچے کے 4 سوال اللہ نے اس صورت میں بتائے ہیں اور ہر سوال کے 25 نمبر ہیں تو اللہ نے سب سے پہلے کہا جس طرح ہمارے ہاں مشہور ہوتا ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کشتی ڈوب گئی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا لگتا ہے سارے مسافر مر گئے ہوں گے سارے ڈوب گئے ہوں گے پھر لوگ رابطے کرتے ہیں ان علاقے والوں سے کہ یہ جو جہاز گرا ہے کوئی آدمی بچا بھی ہے کوئی ٹرین میں جو لوگ تھے کوئی زندہ بھی باقی کوچ جو ٹکر لگی اس میں کوئی زندہ بھی باقی یہ کشتی اور جہاز جو ڈوبا ہے کوئی زندہ ہے تو میرے اللہ نے بھی اسی انداز سے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر قسم کھا کے کا سارے ڈوب گئے سارے نقصان میں ہیں پھر پوچھنے والوں نے پوچھا اے اللہ کوئی اس ڈوبنے سے بچا بھی ہے اس گمراہی سے بچا بھی ہے نقصان سے بچا بھی ہے تو اللہ نے بتا دیا 4 لوگ ہیں الا الذین آمنوا سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے یہ پرچے کا پہلا سوال وعملوا الصالحات پھر دوسرا سوال بتایا نیک عمل کرتے رہے اور پھر تیسرا عمل یہ بتایا وتواصوا بالحق حق کی نصیحتیں کرتے رہے لوگوں کے دروازوں پہ پھرتے رہے دفتروں میں گئے خانقاہوں میں گئے کلبوں میں
میں جا کر محنت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور یہ راستہ مشقتوں والا راستہ ہے، یہاں مشقتوں کو جھیلتے رہے، صبر کرتے رہے، خود بھی صبر کیا، دوسروں کو بھی صبر کی نصیحتیں کرتے رہے، تو اللہ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، اور اس امتحان کا ایک پرچہ ہے، اور اس پرچے کے اللہ نے 4 سوالات بتا دیے۔ پہلا سوال ایمان لانے کا ہے، دوسرا سوال نیک اعمال کا ہے، اور تیسرا عمل ایک دوسرے کو اچھائی اور بھلائی کرنے کا حکم، اور جو چوتھا سوال بتایا یہ راستہ نبیوں والا راستہ، مشقت والا راستہ ہے، اس راستے کے پھول بھی کانٹے نظر آئیں گے، ان کانٹوں کو سینے کے ساتھ لگا کر اللہ کی ذات کے لیے صبر کرتے رہنا۔ جو یہ 4 پرچے حل کر کے اس دنیا سے چلا گیا، میرا اللہ پورے 100 نمبر دے گا، اس کو پورے 100 نمبر ہوں گے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ دنیا کی ڈگری نہیں ہوگی، یہ دنیا والی ڈگری نہیں، ڈگری ہوگی پھر جوان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ٹکرے مارے، وزیر تعلیم کے گھر کے سامنے، اس کے دفتر کے سامنے ڈگری لے کے ٹکرے مارے۔ میرا اللہ پھر ایسی ڈگری نہیں دے گا، میرا اللہ ایسی ڈگری دے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، رومی بادشاہ نے عبداللہ بن حذیفہ کو پکڑا، عبداللہ کو کہا ایک دفعہ کہہ دو محمد رسول اللہ سے نفرت ہے۔ عبداللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن حذیفہ کو کہا ایک دفعہ کہہ دو محمد رسول اللہ سے مجھے نفرت ہے۔ کہا عبداللہ کی زبان سے یہ جملہ ادا نہیں ہو سکتا، حالانکہ علماء نے لکھا ہے رخصت تھی اس بات کی کہ عبداللہ کہہ دیتا زبان سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، عبداللہ بن حذیفہ زبان سے کہہ سکتا تھا، دل سے تصدیق موجود ہوتی یہ کر سکتا تھا، لیکن عبداللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میری زبان سے یہ نکلے کہ محمد رسول اللہ سے نفرت ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر جب ان کو آگ جلائی گئی اور اس کے اوپر تیل رکھا گیا، تیل گرم ہوا، عبداللہ بن حذیفہ رونے لگے، اور رومی بادشاہ نے کہا کہ یار اس کو نہیں پھینکو، تھوڑا میرے قریب لاؤ۔ حضرت عبداللہ کے ان کے قریب لایا، بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو؟ موت کے ڈر سے کہا نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں جسم پر جتنے بال ہیں اللہ اتنی جانیں دیتا، محمد رسول اللہ کی محبت میں اتنی جانیں قربان ہو جاتی، اور تیل میں پھینک رہے، میں جس کامیابی کا کہہ رہا، ہمیں دنیا والے ڈگری دیتے ہیں پرچے کے حل کرنے پر، اور پھر وہ ڈگریاں لے کے ہم وزیروں کے دروازوں پہ پھرتے ہیں، پھر میں رشوت بھی دیتا ہوں، میں سفارش بھی کرواتا ہوں کہ ڈگری ہے، سفارش بھی کرو، رشوت بھی دو، پھر سیٹ لو، میرا اللہ ایسی کامیابی نہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ کو تیل میں پھینکا نا تو جسم جب تیل میں تو زبان سے فزت برب الکعبہ، اور رب کعبہ کی قسم کہ عبداللہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ایسی کامیابی، تیل میں چل رہا، دنیا والے حیران ہے، پتہ نہیں اس پر کون سا نشہ چڑھا ہے، تیل میں چل گیا، یہ کامیابی۔ جبار بن ملہم حضور کے زمانے کا ایک آدمی، اس نے بھی کہا تھا احد کے میدان میں جب اس کو نیزہ لگا تھا، اس نے بھی کہا تھا فزت برب الکعبہ۔ کافر حیران تھے، یہ کون سی کامیابی اس کو مل گئی، بیوی بیوہ ہوگی، بچے یتیم ہو گئے، گھر ویران ہو گیا، باغات اس کے اجڑ گئے، یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ وہ کامیابی ہے جو کامیابی ہمارے آنکھوں پہ پردہ پڑا، جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ وہ والی کامیابی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، یہ وہ کامیابی ہے جو ہم کانوں سے سنتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، آنکھوں سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے اس صورت میں 4 سوالات بتائے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پہلا سوال ہے، نیک عمل دوسرا سوال ہے، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنا یہ تیسرا سوال ہے، اور اس راستے میں مشقت برداشت کرنا یہ چوتھا سوال ہے۔ یہ 4 سوال اس پرچے کے حل کر کے جو دنیا سے جائے گا پھر موت کے وقت سے فرشتے اس کے استقبال کے لیے آئے، پہلے آسمان سے گزر ہوگا، فرشتے استقبال کریں گے، دوسرے آسمان سے، تیسرے آسمان سے، چوتھے آسمان سے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہے،
آج غیروں کی محنت ہوئی مسلمان، آخرت کی پریشانی ختم۔ دیندار لوگ بھی دعا کرتے ہیں، مولوی صاحب ذرا دعا کر دو بچے کو نوکری مل جائے، بیٹے کا رشتہ کہیں سے نہیں ہو رہا، بہنیں جوان گھر میں بیٹھی رشتہ نہیں ہو رہا، اور میری دکان چلتی نہیں۔ دیندار لوگ بھی دنیا کا سوال کرتے ہیں، اور جب کسی سے کہتے ہیں، کسی پیر کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں دنیا داری کا سوال اللہ سے کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک میری دکان چلا دے، اللہ پاک یہ نظام کر دے۔ ایک بھی دیندار بھی یہ نہیں کہتا میری آخرت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، میری آخرت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ سے کہہ دو کہ اللہ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے اور قبر کی پریشانی سے اللہ میری حفاظت کر دے، امت کی حفاظت کر دے، اور نام اعمال تلنے کے وقت اللہ پاک ہمیں ساری کائنات کے انسانوں کے سامنے اللہ میں رسوا نہ کرے، اور پورے صراط پہ ہمیں اللہ رسوا نہ کر دے، اور حضور کے روزے پر اور حضور کے پاس جب ہم حوض کوثر پہ جائیں تو حضور محبت اور پیار سے سینے سے لگا کے ہمیں پانی پلا دے۔ میرے اندر بھی یہ نہیں، ہاں فکر کس بات کی ہے؟ مل فقر اخشى علیکم، فکر اس بات کی ہے مال مل جائے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور روزی کی ذمہ داری تو میرے ذمہ ہے، اللہ نے میری روزی کی ذمہ داری دی، آپ کی بھی، چرند ہے، پرند ہے، مچھلیاں ہیں اور بڑے بڑے جانور ہیں، ان سب کی روزی کی ذمہ داری تو میرے اللہ نے لی ہے، لیکن مجھے بھی فقر و فاقے میں ڈر ہے۔ مل فقر اخشى علیکم، حضور نے فرمایا تمہاری غربت کا مجھے ڈر نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے تم مر جاؤ، مجھے اس بات کا خوف نہیں۔ ولکنی اخشى علیکم ان تبسل علیکم الدنیا، دنیا تمہارے پاس آئے گی، دنیا میں لگ کے اللہ کو بھول جاؤ گی، نبی کی سنتوں کو بھول جائے گی، یہ ڈر کی بات ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ تم اس ملک کے برباد ہو جاؤ گی۔ تو دنیا آتی ہے بے حیائی کو لاتی ہے، دنیا آتی ہے بے غیرتی کو لاتی ہے، تکبر کو لاتی ہے، بڑائی کو لاتی ہے، اور جس کے اندر تکبر آئے، جس کے اندر بے حیائی آئے، جس کے اندر بڑائی آئے، میرا اللہ تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہلاکت کا سبب تو یہ چیزیں ہیں، فقر و فاقہ تو کوئی ہلاکت کا سبب نہیں۔ میرے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا، حضور دنیا سے فقیر گئے ہیں، ابو بکر کی زندگی اٹھا کے دیکھو، مقروض دنیا سے گئے۔ یہ کوئی پریشانی والی چیز نہیں ہے، لیکن پریشانی کی چیز یہ ہے کہ مال و متاع میں، دنیاوی عزتوں کو حاصل کرنے میں لگ کر اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، آخرت کو بھول گئے۔ یہ جو ہے ناکامی کا ذریعہ ہے، یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ جو میرے اللہ کو چھوڑ دے، کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کہتا ہے جس نالی میں مرضی تم مر جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو ڈرنے کی تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ نے مجھے بھی آپ کو بھی تھوڑا سا موقع دیا ہے، دنیا میں کچھ ایسا کر کے چلے جائیں کہ دنیا والے یاد رکھیں کچھ کر کے گیا ہے، آسمان کے فرشتے بھی کہیں کچھ کر کے آیا ہے۔ حضور بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ پاک 4 ساتھیوں سے پیار کرتا ہے، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ آپ کے 4 ساتھی جو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، میرا اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ آپ کو کہہ رہا ہے ان سے محبت کرے۔ ایسی محبتیں نہیں ہوتی، اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ ان سے پیار کرنا ہے۔ ایک ابو ذر غفاری ہے، ایک سلمان فارسی ہے، اور ایک حضرت علی ہے، اور چوتھے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ابو ذر سے بھی پیار کرتا ہے، سلمان فارسی سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، اور ایسی حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، میرا اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ایسی تھوڑی محبت کرتا ہے ان کے پاس پیسے زیادہ تھے، انہوں نے بہادری زیادہ دکھائی ہے، یہ عمل میں آگے۔ ان کی عجیب تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، اور دوسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، ساری رات عبادت کروں گا۔ ایسی عجیب ان کی تاریخ ہے، اور حضور بیٹھے ہیں، حضرت ابو ذر سامنے سے آئے، دروازے سے داخل ہوئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو ذر دروازے سے اندر آیا ہے۔ حضور نے پوچھا ارے جبریل ابو ذر کو جانتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ آسمان والے، دنیا والوں سے زیادہ آسمان والے ابو ذر کو جانتے ہیں، دنیا والوں سے زیادہ۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہوا ہے، کچھ کر کے جائیں،
ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو موت کے وقت ملامت کر رہا ہوں، کوئی بے حیائی کا اڈا تو میں نے نہیں کھولا ہوا، شراب خانہ تو میں نے نہیں کھولا ہوا، یہ بازاروں میں ناچنے والی کنجریاں یہ گھسرے ہیں کہ ہمارے پولیس والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے، یہ باقاعدہ اڈوں پہ بھیجتے ہیں۔ اور میرے بہت اچھے دوست کہتے ہیں ایک اڈے پر ہم نے ہاتھ ڈالا تو یہ جو نوجوان ہیں، نوجوانوں نے ایک مضبوط احتجاج کیا کہ ان خسروں کو کیوں روک رہے ہو؟ ان نوجوانوں کو بھی کل اللہ کو جواب دینا ہوگا، یہ بے حیائی کے اڈے چلانے والوں کو بھی یہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ کیا میرا نبی ان کو اپنے سینے سے لگائے گا؟ کیا میرا اللہ ان کو پیار کی نگاہ سے دیکھے گا؟ کیا یہ قیامت والے دن یا جنت میں جا کر اللہ ان کو اپنے چہرے کی زیارت کرائے گا ایسے بے غیرتوں کو؟ تو کچھ ایسا کر کے جائیں کہ دنیا والے کہیں ہاں ہاں، آسمان والے بھی کہیں کہ کچھ کر کے آیا ہے، اور فرشتہ، موت والا فرشتہ خوشبو والا رومال لے کر آئے جو میرے ناک کے قریب کرے اور میری روح پرواز کر جائے۔ کچھ ایسا تو کر کے جائے نا۔ چائنا کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، کر کے گئے ہیں، سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑائے ہیں، گھوڑا نہیں ڈوبا، ساتھیوں کو کہا ڈال دو گھوڑے، کچھ کر کے گئے۔ آج بھی ان کی قبریں، عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ مدینہ الرسول کا پیدائشی ہے، سکر میں پڑا ہوا ہے۔ معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ میرے نبی کا ساتھی ہے، سکر میں آگے، لیکن کر کے کچھ گئے، دکھا کے گئے۔ فرشتے بھی کہتے ہیں ہاں ہاں کچھ کر کے آئے۔ حضرت خالد اپنی چارپائی پہ مر رہے، رو رہے، کہا کہ ہر موت کی جگہ پر اپنے آپ کو پیش کیا، اور جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جس پر نیزہ اور تیر نہ لگا ہو، تو کس بات کا ہے چارپائی پہ مر رہا۔ سب کچھ کر کے بھی رو رہے، کچھ نہیں کیا، سب کچھ کر کے بھی رو رہے، کچھ نہیں کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، روزی جو اللہ نے دینی ہے، جتنے لقمے میں نے کھانے ہیں، اللہ کی قسم اس سے ایک لقمہ زیادہ میں نہیں کھا سکوں گا۔ جتنے کپڑے پہننے ہیں اس سے ایک جوڑا زیادہ نہیں پہن سکوں گا۔ اللہ نے مجھے بھی آپ کو بھی موقع دیا ہوا ہے، کچھ ایسا کر کے جائے کہ موت کے فرشتے بھی خوشی خوشی ہمارے پاس آئیں، خوشبو والا رومال لائیں، اور 400 فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہو میری روح کے لیے، آسمانوں کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں، اور پھر موت کے وقت سے میری اور آپ کی راحت شروع ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ایسے کام کر کے جائیں کہ موت کے وقت سے پریشانی شروع ہو، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی جو ناراضگی کا ٹھکانہ ہے، جس کی جہنم بھی ہے، زمہریر بھی ہے، اللہ خوب تکتی ہوئی جگہ پر پھینکے گا، آگ میں چلیں گے، کوئلے کی طرح راکھ ہوگا، پھر اللہ پاک اس کو برف والے عذاب، ٹھنڈے عذاب میں بھی اللہ مبتلا کرے گا۔ آج کے جوان کہتے ہیں ولی صاحب شیطان تو آگ کا بنا ہوا ہے، شیطان کو اللہ جہنم میں پھینکے گا تو جلے گا کیسے؟ اس کو تو کیا تکلیف ہوگی؟ عمل کوئی نہیں کرنا، پکا بے غیرت ہے، بے نمازی ہے، سوال شیطانی سوال کرتا ہے کہ مولوی صاحب شیطان تو آگ کا بنا ہوا ہے، جہنم میں جائے گا اس کو تو آگ جلائے گی نہیں۔ میں نے کہا تیرے باپ کا یہ جو ہے اندر کے سوالات ہیں، تمہارے باپ ہی نے تمہارے ذہن میں ڈالے ہیں۔ اللہ نے زمہریر بھی تیار کر کے رکھی، اللہ اس کو زمہریر میں بھی پھینک دے گا، جہاں ٹھنڈک کا عذاب ہوگا، کوئٹہ کا موسم ہو، دسمبر کا مہینہ ہو، ذرا کپڑے اتار کے باہر جو آسمان کے نیچے ذرا اس کو پھینک دے، دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ تو بہرحال کیڑے نکالتے ہیں، عمل سے خالی ہیں۔ تو اللہ نے مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ایک موقع دیا ہوا ہے، کچھ ایسا کر کے جائیں کہ ہم خود اپنی ذات سے مطمئن ہو، اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو، اور رسول پاک علیہ السلام سے جب ملاقات حضور اپنے سینے سے لگائے، حوض کوثر کا پانی پلائے۔ اللہ آخرت کی بربادی سے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت۔